درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کچھ نعمتوں کو ذکر کر کے کافروں کو یاد دلایا ہے کہ تم ہماری نعمتوں کو یاد کرو اور دیکھو کہ تمہارے اوپر ہماری نعمتیں کتنی ہیں۔ ان ساری نعمتوں کو تم اپناتے ہو، اسے برتتے ہو، اسے استعمال کرتے ہو، اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، اور پھر بھی تم اللہ کا انکار کرتے ہو۔ ذرہ برابر تجھے سمجھ نہیں ہے، ذرہ برابر تجھے عقل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ نعمتوں کو گنوایا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردے تھے، فاحیاکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ انسان وجود میں آنے سے پہلے یا تو چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں تھا، کچھ منجمد جمی ہوئی چیزوں کی شکل میں تھا، غذاؤں کی شکل میں تھا، پھل فروٹ کی شکل میں تھا۔ ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیا، پھر انسان نے اسے غذا کے طور پر استعمال کیا۔ اس غذا کے ذریعے سے جسم کے اندر ایک گندا نطفہ تیار ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا غور کرنا، پہلے تم مردے تھے ہی نہیں، ذرات کی شکل میں تھے، منجمد چیزوں کی شکل میں تھے، غذاؤں کی شکل میں تھے، تمہاری کوئی پہچان تھی ہی نہیں۔ ان سب کو ایک انسان نے استعمال کیا تو ایک گندا پانی وجود میں آیا۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے زندگی دیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی نام و نشان نہیں تھا، کسی قسم کا ہمارا کوئی تذکرہ نہیں تھا، لیکن پھر اللہ نے احسان فرما کر ہمیں وجود بخش دیا اور ہمیں زندگی دے دی۔ اور اپنی زندگی کے اندر بھی اگر غور کریں تو یوں ہی ہم زندہ نہیں ہو گئے اور یوں ہی دنیا کے اندر وجود میں نہیں آ گئے، 7 مرحلوں سے گزرنا پڑا، تب جا کر ہم دنیا کے اندر دکھائی دے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، پہلے ہم غذا کی شکل میں تھے، کھیتیوں کے اندر تھے، درختوں کے اوپر تھے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔
غذا کی شکل میں تھے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نطفے کی شکل دیا، گندا پانی کی شکل دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گندے پانی کو خون کا لتھڑا بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خون کے لتھڑے کو گوشت بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہڈی کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے اعضاء اور جوارح بنائے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَحْيَاكُمْ زندگی دی۔ یہ 7 مرحلوں سے گزارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا؟ وجود دیا اور زندگی دی۔ اللہ نے فرمایا تم پہلے مردے تھے، کہاں کہاں تم تھے کچھ پتہ نہیں تھا تمہیں، پھر ہم نے اتنے مرحلوں سے گزارنے کے بعد تمہیں زندگی دی۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، کیسے تم اللہ کو انکار کر رہے ہو، کیسے تم اللہ کو بھول جا رہے ہو؟ ذرا اپنی زندگی کے اندر غور کرو۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اللہ نے فرمایا جس طریقے پر دنیا میں آنے سے پہلے تم مردے تھے، اسی طریقے پر ہم دوسری مرتبہ تمہیں موت دیں گے۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں دوسری مرتبہ ہم زندہ کریں گے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر میدان محشر میں تمہیں جمع کریں گے۔ ابھی زندگی سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو موت دے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی شک نہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ زندگی کے جتنے مسائل ہو سکتے ہیں، کسی نہ کسی مسئلے میں کسی شخص کا ضرور اختلاف ہے، لیکن موت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ سب کہتے ہیں کہ ایک دن نہ ایک دن ہمیں مرنا ہے۔ ہاں، موت جو آئے گی، آنے کے طریقے الگ الگ ہوں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے پاس جب موت آئے گی تو موت کے آنے کا طریقہ کچھ الگ ہوگا، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کے پاس جو موت آئے گی تو موت کے آنے کا طریقہ کچھ الگ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک اور صالح بندے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، موت کا جب فرشتہ آتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے خوبصورت اور حسین و جمیل اور فرشتے بھی ہوتے ہیں، اور موت کے فرشتے کے ہاتھ میں جنتی ریشم کا ایک کپڑا ہوتا ہے، جنتی ریشم کا۔ نہایت ہی ادب کے ساتھ وہ اس نیک بندے کی روح کو خطاب کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اے پاکیزہ روح، تو پاکیزہ جسم کے اندر ہے، تو نہایت ہی آسانی کے ساتھ نکل جا، تو تعریف کے لائق ہے، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے راحت اور خوشبو کی بشارت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی بشارت ہے۔ یہ موت کا فرشتہ اس نیک آدمی کی نیک روح کو خطاب کرتا ہے۔ اس کے بعد نہایت آسانی سے اس کی روح کو لیتا ہے
اور وہ پورے فرشتوں کی جماعت میں جو حسین و جمیل ہوتے ہیں نہایت ہی ادب اور اطمینان کے ساتھ روح کو لے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ کوئی نہ ہاتھ پیر مارنا اور نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف اور نہ کسی قسم کا کوئی ڈر اس مردے کے متعلق محسوس کیا جاتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک استاذ تھے جنہوں نے 32 برس تک بخاری کا درس دیا، 32 برس۔ آخر زندگی میں جب انہوں نے دیکھا کہ اب مجھ سے پڑھنے پڑھانے کا کام نہیں ہو رہا ہے، انہوں نے استعفیٰ نامہ پیش کیا اور اپنے گھر بیٹھ گئے۔ ہم لوگ ان کے پاس عصر بعد چھٹی کے وقت آتے جاتے تھے، بات چیت ہوتی رہتی تھی، بہت نرم انداز سے بات کرتے تھے، بہت کم بولتے تھے۔ ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے ان سے بات چل رہی تھی، اچانک انہوں نے دروازے کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہیں رک جاؤ۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ لگتا ہے کہ کوئی طالب علم یا کوئی اور شخص آ رہا ہوگا حضرت سے ملنے کے لیے۔ دروازے کی طرف ہم لوگوں نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے نہیں۔ اس کے بعد حضرت خود سے لیٹ گئے، اپنے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ بات چیت سب ہو رہی ہے، لڑکے نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا، ایک رکوع پڑھا تھا، اس کے بعد حضرت الاستاذ کی روح پرواز کر گئی۔ نیک اور صالح لوگ جو ہوتے ہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ موت کا فرشتہ اجازت طلب کرتا ہے کہ آ جاؤں یا نہیں۔ الغرض تو وہ موت کا فرشتہ نیک روح سے مخاطب ہوتا ہے کہ تو پاکیزہ روح ہے، پاکیزہ جسم کے اندر ہے، تمہارے لیے تعریف ہی تعریف ہے، اللہ کے یہاں تمہارے لیے خوشبو اور راحت کی بشارت ہے، اور اللہ کی رضامندی تیرے ساتھ شامل ہے۔ نہایت آسانی سے اس روح کو ریشمی جنتی کپڑے کے اندر لیتا ہے وہ فرشتہ اور آسمان کی طرف چل دیتا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جب ان کی روح قبض کی جاتی ہے تو انہیں خوشی ہوتی ہے۔ کیوں خوشی ہوتی ہے؟ ایمان والوں کے لیے اور نیک لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے وعدے کر رکھے ہیں، سارے وعدے اور ساری خوشخبری اس نیک آدمی کو یاد آنے لگتی ہے۔ تتنزل الملائکۃ ولا تخافوا، فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے اور فرشتے وہ عرض کرتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو مت، ولا تحزنوا، غمگین مت ہونا، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، اس کی خوشخبری دینے کے لیے ہم سب آئے ہوئے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کے اندر ہم تمہارے دوست تھے، اب تمہیں ایک دوسری زندگی کے اندر جانا ہے، وہاں بھی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بھی ہم تمہارے دوست رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ تم، فرشتوں نے کہا کہ تم اللہ کے یہاں مہمان بن کر جا رہے ہو، جو کچھ تمہارا دل چاہے گا
اللہ تبارک و تعالیٰ سب تمہارے لیے انتظام کر رکھا ہے۔ یہ ساری خوشخبری اور یہ سارے وعدے اس نیک آدمی کو یاد آنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے وہ موت سے ذرہ برابر گھبراتا نہیں ہے، بلکہ ہنسی خوشی وہ دنیا کو چھوڑ کر اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ 1857 میں کچھ مجاہدین پکڑے گئے، جیل میں بند کر دیا گیا۔ انگریز گورنر نے ان کی سزا کیا مقرر کی کہ جتنے پکڑے گئے ہیں سب کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دو۔ جس کا ایک آدمی ان قیدیوں کے یہاں گیا اور جانے کے بعد کہا کہ تم لوگوں کو کیا کوئی آخری خواہش ہے؟ چند دنوں کے بعد سولی پر تم لٹکائے جاؤ گے، پھانسی کے پھندے پر لٹک جاؤ گے۔ جب ان لوگوں نے سنا کہ ہم لوگ پھانسی کے پھندے پر لٹک جائیں گے تو وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے اور مبارکباد دینے لگے، ہاتھ مصافحہ ملانے لگے اور خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ وہ جج کا آدمی بھی گھبرا گیا کہ موت کی خبر ہم لا رہے ہیں اور یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ پوچھا کہ بھائی تم لوگ خوش کیوں ہو رہے؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے بہت سارا انتظام کر رکھا ہے، نامعلوم کب وہاں جاتے، تم خبر دیے ہو کہ چند دنوں کے بعد جانے والے ہیں، اس لیے ہمیں خوشی محسوس ہو۔ جج کے سامنے جا کر خبر دیا کہ آپ کے تو حکم سے سارے قیدی خوش ہو رہے ہیں۔ جج نے کہا کہ ہم نے تو یہ فیصلہ کیا تھا تاکہ سب کے سب رنجیدہ ہو جائیں اور کڑھن محسوس کریں، وہ لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، پھانسی کے پھندے کو رد کر دیا۔ یہ اللہ والے ہیں، موت سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اب جو وعدے کیے گئے ہیں اس وعدے تک ہم پہنچنے والے ہیں، ذرہ برابر گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَحْيَاكُمْ، 7 مرحلوں سے گزارنے کے بعد ہم نے تمہیں زندگی دی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر ہم تمہیں موت دیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ کافی بیمار ہو گئے اور بالکل دبلے پتلے ہو گئے۔ ان کی اہلیہ ان کو دیکھ کر رونے لگی، آہو بکا کرنے لگی، ہائے میری قسمت، اب کیا ہونے والا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی آواز کو سن لیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، کہا کہ رونے کا مقام نہیں ہے بلکہ خوشی کا مقام ہے، اس لیے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اللہ کی ساری نعمتوں کی میں زیارت کروں گا اور اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ سب ہمارے لیے پورے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہوگی، ان کے جو اصحاب ہم سے پہلے چلے گئے ان سے ہماری ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موت بھی دے گا۔ ثم یحییکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ ایک اور بات سمجھتے چلیں، جس طریقے پر نیک اور صالح لوگوں کے لیے یہ ساری خوشخبریاں ہیں کہ موت کا فرشتہ جنت کا ریشمی کپڑا لے کر آتا ہے اور فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے جو خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتے ہیں، ان سب کی قیادت میں اس روح کو لے کر وہ آسمان کی طرف جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جو برے لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ کچھ عجیب ہوتا ہے۔ موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو اس کے ساتھ بھی فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، لیکن نہایت بدشکل اور بدصورت قسم کے
فرشتوں کی ایک جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیتا ہے. وہ مردے کی نظر پڑتے ہی مردہ کافی گھبرانے لگتا ہے. وہ موت کا فرشتہ اس برے آدمی سے آ کر عرض کرتا ہے، اے خبیث روح، تم خبیث جسم کے اندر تھی، تم مذمت کے قابل ہو، چلو تمہارے لیے گرم پانی کا انتظام ہے، اور جہنمیوں کے زخم کو جو دھلا جاوے گا، وہاں سے جو پیپ نکلیں گے، اس پیپ کا تمہارے لیے جہنم کے اندر انتظام کیا گیا ہے. ٹاٹ لے کر آتے ہیں اور اس بوریے اور ٹاٹ سے نہایت ہی سختی کے ساتھ اس آدمی کی روح کو کھینچتے ہیں، جس کی وجہ سے گھبرانا اور نامعلوم کیا کیا پریشانیاں دیکھنے کو ملتا ہے. تو نیک لوگوں کے پاس بھی موت آتی ہے، موت کے آنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، اور برے لوگوں کے پاس بھی موت آتی ہے، لیکن وہاں آنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک لوگوں میں شامل فرمائے. ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ تبارک و تعالی دوبارہ زندہ کرے گا. دوسری مرتبے کی زندگی میں ہمیں اور آپ کو کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا. تھوڑا سا ہم غور کر لیں. جس وقت ہم کچھ نہیں تھے، ذرات کی شکل میں تھے، غذاؤں کی شکل میں تھے، بلکہ کہہ لیا جائے کہ مٹی کی شکل میں تھے، کوئی ہماری مثال اور کوئی ہمارا ڈھانچہ اور کوئی ہمارا نمونہ موجود نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وجود میں لا دیا. اب جب کہ ہم وجود میں آ گئے، ہمارا ایک ڈھانچہ بھی تیار ہو گیا، ہمارا ایک جسم بھی تیار ہو گیا، ہمارا ایک نمونہ بھی تیار ہو گیا. تو یہ سب جب غائب ہو جاوے گا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کر دیا. تو اب جب ہم آ گئے، سارا کچھ بن گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرنے میں کیا دقت محسوس ہوگی؟ بالکل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے. ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں جمع کرے گا، اور وہاں کیا حال ہوگا ہمیں بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ کیسی کیسی پریشانیوں سے ہمیں اور آپ کو گزرنا پڑے گا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک اور احسان یاد دلایا. ایک تو احسان یاد دلایا کہ مردہ تھے، میں نے زندہ کیا. ذرا غور کرنا، پھر کیسے تم بھول رہے ہو مجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا احسان یاد دلایا جو سارے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا جانوروں کے ساتھ بھی وہ احسان ہے. کیا ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے زمین میں سب کچھ پیدا کیا. زمین سے نفع اٹھا رہے ہیں، اس پر رہتے ہیں، اس پر مکانات کھڑا کر دیتے ہیں، اس پر ہم کھیتی کرتے ہیں، غلے اگاتے ہیں، پھل فروٹ اگاتے ہیں، پانی کی ضرورت پڑتی ہے ہم کھود کر پانی نکال لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا ہمارے ساتھ احسان کیا. اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، اتنے سارے احسان کے باوجود بھی تم اللہ کو بھول گئے. کیسے بھول گئے تم اللہ؟ ایک بڑھیا سوت کاٹنے کا کام کرتی تھی. سوتا جو ہوتا مشین میں وہ ڈالتی تھی سوتے کو تو کٹتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مشین چلتے چلتے بند ہو گیا. اس نے پھر دوبارہ چالو کی، پھر کچھ دیر تک چلا، پھر مشین بند ہو گئی. پھر اس نے چالو کیا،
سوت کاٹ کر جب فارغ ہوئی تو اس نے کہا اتنی چھوٹی مشین جب خود سے نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی دنیا خود سے کیسے چل سکتی ہے؟ ضرور اللہ ہے جو اسے چلا رہا ہے۔ اس آیت سے ایک مسئلہ متعلق ہے کہ بہت ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال بتایا اور بہت ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام بتایا، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں نہ تو حلت کا پتہ چلتا ہے اور نہ ہی حرمت کا پتہ چلتا ہے۔ ان چیزوں کو ہم حرام سمجھیں گے یا حلال سمجھیں گے؟ اس آیت سے یہ مسئلہ متعلق ہے۔ الاشباہ والنظائر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن چیزوں کے بارے میں نہ تو حرمت کا پتہ چلتا ہے نہ ہی حلت کا پتہ چلتا ہے ان چیزوں کو ہم حلال سمجھیں گے۔ اور کچھ فقہا ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان چیزوں کو حرام سمجھیں گے۔ ایک تیسری رائے یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ ہم توقف کریں گے، نہ تو اس کے بارے میں حلت کا فیصلہ کر سکتے ہیں نہ ہی ہم حرمت کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ صحیح مذہب جو لکھا ہوا ہے الاشباہ والنظائر کے اندر یہ نقل کیا گیا ہے کہ ایسی چیز جس کے بارے میں نہ تو اللہ نے حرام بتایا ہے اور نہ ہی اللہ نے حلال بتایا ہے، ان چیزوں کو ہم حلال سمجھیں گے۔ کیوں؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کے اندر جتنی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں وہ سب تمہارے فائدے کے لیے۔ فائدہ تو جبھی حاصل کر سکتے ہیں جبکہ وہ چیز کیا ہو؟ حلال ہو۔ اگر حرام ہوگا تو پھر ہم اس چیز سے فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک دوسری آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دھمکی دی ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری چیزوں کو جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ حرام بتایا تھا نہ حلال بتایا تھا، ان لوگوں نے اس پر پابندی لگا دی، کہا نہیں، وہ ساری چیزیں اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے ہیں، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ۔ اللہ نے چند چیزوں سے منع کیا، مردار مت استعمال کرنا، خون مت استعمال کرنا، خنزیر کا گوشت مت استعمال کرنا۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ ان ساری چیزوں کے بارے میں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر جتنی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں اگر حرام اور حلال نہیں بتایا تو ہم اسے حلال سمجھیں گے۔ ایک مسئلے پر غور کیجیے، تقریباً ہمارے ماحول میں 80% سے زائد اس میں مبتلا ہے۔ پان، بیڑی، سگریٹ، تمباکو۔ نبی کے زمانے میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں۔ ان ساری چیزوں کا وجود الاشباہ والنظائر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سن 11 ہجری میں اس کا وجود ہوا۔ ہمارے کچھ فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں نشہ آور ہیں، جسم کی بہت ساری چیزوں کو خراب کر دیتی ہیں، اس لیے ان ساری چیزوں کا استعمال کرنا حرام۔ دوسرے کچھ فقہاء نے فرمایا کہ نہیں، اتنی سختی نہیں برتی جا رہی، بلکہ تھوڑا بہت آدمی استعمال کرتا ہے،
اسے نشہ بھی نہیں ہوتا اور پھر اسے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی. البتہ حرام تو نہیں قرار دیا جائے گا، لیکن اتنی بات طے ہے کہ بیڑی پینے سے، سگریٹ پینے سے، تمباکو کھانے سے آپ کو گرچہ تکلیف نہ ہو لیکن آپ کے بغل والے کو تکلیف ضرور ہوگی. اس لیے فقہاء نے لکھا ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، حرام تو نہیں قرار دیا جاوے گا لیکن یہ ضرور کہا جاوے گا کہ ان ساری چیزوں کا استعمال کرنا مکروہ ہے. ایک دوسرے مسئلے پر بھی غور کریں. لوگوں میں کبھی کبھی وہ عام ہو جاتا ہے، لوگ زور و شور سے خبر دینے لگتے ہیں فلاں صابن مت استعمال کرنا، فلاں کولگیٹ مت استعمال کرنا. کیوں؟ خنزیر کی چربی ملی ہوئی ہے. شرعی مسائل جو طے ہوتے ہیں اس کے لیے شرعی دلیل بھی چاہیے یا خود کا مشاہدہ بھی چاہیے. ہمیں اخباروں سے خبر ملی، چلتے پھرتے لوگوں سے خبر ملی کہ ان ساری چیزوں کے اندر خنزیر کی چربی استعمال کی گئی ہے، تو یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہوئی اور ایسی شرعی کوئی مشاہدہ نہیں ہوا. اس لیے ایسی چیزوں کو جس کے بارے میں کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، صرف یوں ہی شور ہے کہ خنزیر کی چربی استعمال کی گئی ہے یا اخباروں کے ذریعے سے ہم تک وہ خبر پہنچی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کے اندر جتنی چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں وہ سب کے سب تمہارے لیے حلال ہیں. اس لیے ان صابنوں پر اور ان کولگیٹ پر یا ایسی چیزوں پر حرمت کا فتویٰ لگا دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا جب تک ہم مشاہدہ نہ کر لیں کہ واقعتاً چربی استعمال کی جا رہی ہے. جب تک کسی ثقہ آدمی سے ہم سن نہ لیں، بھروسے مند آدمی سے سن نہ لیں کہ اس کے اندر چربی ملائی گئی ہے، تب تک ایسے صابن کو ہم حرام نہیں قرار دے سکتے. اور ایک دوسرا مسئلہ یہاں یہ بھی ہے کہ جب کسی چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے تو اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے. اس کی ایک مثال لیجیے. گوبر ناپاک ہے یا نہیں؟ یہ آپ کا کلکتہ شہر ہے. آپ دیہات سائڈ میں جائیے گا تو گوبر کو سکھا کر اوپلے بناتے ہیں اور جلاون کے طور پر اسے استعمال کرتے ہیں. حیثیت بالکل بدلی ہوئی ہے. پہلے گوبر تھا، اب کیا ہو گیا؟ کچھ اور ہو گیا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس طریقے سے گوبر ناپاک تھا اسی طریقے سے تم نے جو اوپلے بنائے ہو اور اس کو جلاون کے طور پر استعمال کر رہے ہو یہ بھی ناپاک ہو گیا. ایسی بات نہیں، حیثیت بدل گئی. بفرض محال اگر مان بھی لیا جائے کہ کسی صابن کے اندر خنزیر کی چربی استعمال کی گئی ہے یا کسی کولگیٹ کے اندر خنزیر کی چربی استعمال کی گئی ہے یا اور کسی چیز کے اندر خنزیر کی چربی استعمال کی گئی ہے، تو آپ بتائیے کہ خنزیر کی چربی نظر آ رہی ہے؟ نہیں. اس کی حیثیت بالکل بدل گئی، اس کی حقیقت بالکل بدل گئی. اب وہاں خنزیر کی چربی ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی ہے، اس لیے ہم خنزیر والا حکم اس پر نہیں لگا سکتے ہیں، بلکہ اسے استعمال کرنے کی اجازت دی جاوے گی جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ خنزیر کی چربی استعمال کی گئی ہے یا ایسی کسی ثقہ کے ذریعے سے ہمیں معلوم نہ ہو جائے کہ خنزیر کی چربی استعمال کی گئی ہے. محض لوگوں کے کہنے کی وجہ سے یا اخبارات کی خبر دینے کی وجہ سے کسی ایک چیز کو حرام نہیں سمجھا جا سکتا ہے. بس سبحان اللہ ونشہد و نتوب الیہ.